آپ محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی گھر میں رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، وجہ جان کر آپ بہت زیادہ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ٹھہرتی تو شاید یہ 7 چیزیں اس کی اصل وجہ ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاموشی سے گھر کی رحمت کو ختم کر دیتی ہیں، برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے، آپ محنت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، دن رات لگے پڑے ہیں محنت کرنے پہ، بہت پیسہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ رزق اور روزی میں برکت نہیں ہے۔ کیا گھر میں سکون کی وجہ پریشانی، لڑائی اور بے چینی ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہوں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو خاموشی سے رحمت اور برکت کو روک دیتی ہیں۔ السلام علیکم، دس از شازی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شازی لائف اینڈ بک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ آج کے ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہوئے میں یہاں پر بنا رہی تھی آلو اور شملہ مرچ کی جو ہے وہ سالن بنا رہی تھی، بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے۔ آپ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی میں شیئر کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسیپی سے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ شکر ہے کہ اس نے جو ہے وہ عطا کردہ نعمتوں پر شمار عنایات کی ہیں جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج کا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹاپک بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کھانا بناتے بناتے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، تو سوچتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ان کو ضرور ڈسکس کروں گی، ان ٹاپکس کو ضرور شیئر کروں گی۔ ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھروں سے برکت اور رحمت جو ہے وہ نکال باہر پھینکتی ہیں۔ ایسی کون سی وہ 7 چیزیں ہیں جو اگر ہمارے گھر میں آ جائیں تو رحمت اور برکت بھی جو ہے وہ نکل جاتی ہے؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ 7 چیزیں بھی ساتھ ہی میں بتاؤں گی جو روزی، رزق اور دولت میں کشادگی کی چابی ہیں۔ سمجھیں کہ وہ کنجی ہیں آپ کے پاس، اگر وہ چیزیں آپ نے کر لی تو آپ یقین جانیے گا کہ آپ کے گھر میں ریل پیل ہو جائے گی، فراوانی ہو جائے گی رزق، روزی اور دولت۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب ہم رکھیں کہاں، کیسے کریں، آپ یقین جانیں۔ تو میرے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیے گا اینڈ تک، اینڈ کی ویڈیو کو جو ہے وہ مس مت کیجیے گا، اینڈ تک ویڈیو کو۔ تو بہت ہی زبردست اور پاورفل سے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو ہم بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، وہ 7 چیزیں جو آپ کے گھر سے برکت، روزی، رزق اور رحمت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ رزق اور روزی اور جو سکون آنا ہے، جو خوشحالی آنی ہے، وہ واپس کیسے لائی جائے۔ لہٰذا ویڈیو کو تو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ایک بھی پوائنٹ اگر مس ہو گیا تو اور نقصان ہو جائے گا۔ پرابلم کیا ہے؟ آج ہم سب ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا، بلکہ گھر کے ماحول کو پاک اور برکت رکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ہمارے گھر میں ہوں تو رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور نحوست آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے گھر میں، اور برکت ختم ہونے لگتی ہے۔ آج ہم انہی 7 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ رزق اور دولت میں کشادگی کی اصل چابی اور کنجی کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ، گناہوں کا ماحول، یعنی کہ جھوٹ، غیبت، لڑائی، جھگڑا۔ سب سے مین چیز جو پوائنٹ ہے نا، سب سے پہلا ہمارے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ گناہوں کا ہوتا ہے، جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے بے شمار۔ بچے ماں باپ سے بول رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں سے مذاق میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ شوہر بیوی سے بول رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں تھا وہاں تھا، ایسے کر کے۔ اور غیبت بہت زیادہ ہوتی ہے، عورت کی یہ فطرت ہے کہ وہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور لڑائی کے لیے تو بچے آپس میں لڑنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر بہن بھائی آپس میں، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، گھر کے افراد کے اندر برداشت ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی بجائے بس کسی ایک کو بولنے کی دیر ہوتی ہے، کچھ بولا نہیں، دوسرا بھڑک اٹھتا ہے، اور یہی اصل وجہ ہے، کیونکہ گھر کا ماحول ہی گناہوں کا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ، ناپاکی اور صفائی کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے گھر میں نحوست اور بے برکتی آتی ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور برکت، رحمت اٹھ جاتی ہے۔ ناپاکی وہ چیز ہے جس سے شیاطین اور عصبی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر حملہ آور ہوتی ہیں ان جگہوں پر۔ اور صفائی ستھرائی کا ماحول نہ ہونا تو یہ عصبی اور شیاطین والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اوپر کی، یہ وہاں آ کر بسیرا بنا لیتی ہیں اپنا۔ ایسی جگہوں پر وہ ناپاک اور گندگی والی جگہوں پر ہی رہنا پسند کرتی ہیں، اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اپنے گھروں میں، خاص طور پہ واش روموں کو جو ہے وہ بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، فحش یا بے حیائی والا مواد، یہ بھی گھر سے رحمت اور برکت کو نکال باہر پھینکتا ہے۔ اکثر گھر میں سوشل میڈیا کا دور ہے، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پاکیزہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل ضرور ہوتا ہے۔ ہر ایک گھر کا بچہ بھی شام میں بیٹھتا ہے، جب بھی فری ہو کے بیٹھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس موبائل ہو اپنا، میں بیٹھوں، وائی فائی اور نیٹ ہو، اور میں بس مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔
اس کے آگے اسکرولنگ پہ فحش ویڈیو آ رہی ہے، بے حیائی والی آ رہی ہے، نازیبا گفتگو والی آ رہی ہے، کچھ بھی آ رہا ہے وہ دیکھنا ہے، چلانا ہے، مسکرانا ہے، اس پہ خوش ہونا ہے۔ یہ فحش اور بے حیائی والی ویڈیوز کو جو ہے نا وہ گھر سے نحوست اور اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں۔ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہونا ہے، دیکھا ہی ہے نا کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوشش کریں کہ بالکل یہ نہ دیکھیں کیونکہ اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ ایک ذہنی اذیت بھی ملتی ہے، ذہنی طور پر بھی آپ اس سے اپسٹ ہوتے ہیں، اور دوسرے اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے وہ انسان، وہ بندہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو فالو کرتا ہے اور اس کا حصہ بنتا ہے۔ کوشش کریں کہ دینی اسلامی ٹاپکس پر بننے والی ویڈیوز کو دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کو ضرور سنیں بما ترجمہ موبائل پر۔ اس کے بہت ہی اچھے اثرات آپ کی زندگیوں پر مرتب ہوں گے اور گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے گا۔ گھر کے ماحول کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت اچھے پڑتے ہیں۔ تو ہمارے یہ اپنے ہاتھ میں ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اچھی چیزیں بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اچھی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے، اگر بری ویڈیوز اور نازیبا فحش ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، تو کیوں نہ ہم صحیح راستے کا چناؤ کریں۔ نمبر 4، تصویریں مجسمے۔ گھر میں جو تصویریں وغیرہ ہو گئی، مجسمے ہو گئے، خاص طور پہ یہ پتلے شتلے اکثر آج کل فیشن بنتا جا رہا ہے، بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، خوبصورتی کی علامات کو سمجھا جا رہا ہے۔ ان کو خدا را جس پہ جاندار کی تصاویر نمایاں ہوں تو ان کو گھر میں مت لٹکائیں یا دیواروں پر مت چسپا کریں۔ تصویریں ہو گئیں، گھر کے افراد کی تصویریں ہو گئیں، ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ گھر پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کا الٹرنیٹ سولوشن کیا ہے کہ لوح قرآنی، آیت الکرسی، اللہ کے صفاتی نام ہو گئے، درود شریف ہو گیا، والدین کی مغفرت کی دعا ہو گئی، سیڑھیوں پر چڑھنے کی اترنے کی، اگر آپ کے گھر پر سیڑھیاں ہیں تو اترنے کی چڑھنے کی جو ہیں وہ دعائیں، جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر چڑھتے ہوئے کی پڑھنے والی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر اگر کوئی سیڑھی چڑھتے ہوئے سامنے بالکل سامنے نظر پڑے، اور جو بھی آپ کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو وہ اللہ اکبر کرتے ہوئے جو اوپر چڑھے اور سبحان اللہ کہتے ہوئے نیچے اترے، ایسی جگہ پر لگائیں سامنے بالکل۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ برکت آپ کے گھر پر آئے گی، اس کے اثرات بہت اچھے پڑیں گے، ان سے رحمت کے فرشتے گھر پر آئیں گے، اور ان آیات کی وجہ سے بھی آپ کے گھر پر جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین اور اللہ رب العزت کی رحمت والے جو ہیں وہ اثرات پڑتے ہیں۔ اور ایک جو بھی پڑھے گا ان آیات کو، جن کی نظر پڑے گی، ایک بار ضرور پڑھے گا، جیسے کسی نے درود پاک پر نظر پڑی، درود پاک پڑھا تو اس کی کے کھاتے میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ کی وجہ سے اس نے درود پاک پڑھا، آپ نے اس کو یاد دہانی کروا دی۔ استغفر اللہ جیسے ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہو گیا، استغفار ہو گیا، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی آیات کو آپ گھر کے کونوں میں، سائڈوں پر، سامنے، ایسی جگہوں پر رکھیں جہاں پہ سب کی نظریں پڑیں۔ آیت الکرسی ہو گئی، آپ ایسی آیات ہو گئی، چاروں کل ہو گئے، لوح قرآنی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو چسپا کریں دیواروں پر، سامنے بالکل تصویروں کی جگہ، مجسموں کی جگہ ان کو لے کر آئیں، آپ کے گھر پر خود بخود اللہ رب العزت کی رحمت نزول ہونا شروع ہو جائے گی۔ 5 نمبر، میوزک اور بے ہدہ آوازیں۔ میوزک اور جو بے ہدہ قسم کی شور و گل والی اور بے وجہ کی فضول سی آوازیں ہوتی ہیں، ریکارڈز ہوتے ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کام کاج کرتے ہوئے میوزک لگا کر کام کرنا پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی جی بلند آواز سے میوزک لگا دیا، اور جی بڑے جی ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پر ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ یہ سب گھر میں بے برکتی اور رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اس سے بے برکتی لاتی ہیں یہ سب چیزیں، اللہ کی لعنت ڈال کر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں میوزک، فحش کلمات کی ادائیگی ہو رہی ہو۔ فضول موسیقی اور شور دل کو سخت اور گھر کو بھی سکون بنا دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، جن سے گھر میں بے برکتی اور مہوست آتی ہے، رزق روزی میں کمی آتی ہے، حرام کمائی کا داخلہ ہونا۔ کوشش کریں رزق حلال کمانے کی۔ حرام مال بے شک زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن حلال کم میں بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت اور کشادگی رکھی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی پوری زندگی کی برکت ختم کر دیتا ہے، یہ آپ لوگ جان لیجئے گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ برکت صرف مال و دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ برکت کا مطلب ہے کم میں بھی زیادہ سکون، تھوڑے میں بھی خوشی، زندگی میں آسانی اور رحمت۔ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو اللہ اس کے زمین و آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 7، نماز، قرآن اور ذکر سے غفلت۔ یہ بھی گھر پر جو ہے وہ دولت اور رزق اور روزی میں اور برکت میں نحوست کا سبب بنتی ہے، یہ بھی ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں۔ نماز اور رزق، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، رزق میں ہی نہیں آپ کی پوری زندگی اور آخرت میں بھی برکت لاتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کی تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ جس طرح برائی اپنے اثرات چھوڑتی ہے نا، اسی طرح نیک اعمال کے بھی اپنے اچھے اور گہرے اثرات ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی پر، آپ کے دونوں جہان کی زندگیوں پر ہوتے ہیں، اور اللہ پاک دیکھتا ہے۔ مگر یہ صرف سمجھنے اور سوچنے والوں
کو نظر آتی ہیں۔ رزق اور برکت کی چابی، اصل ٹاپک پر آتے ہیں کہ ان سب کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے، رزق اور برکت لانے کی اصل چابیاں کیا ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں رزق اور روزی میں برکت کشادگی کس طرح آئے گی، کیسے ریل پیل ہوگی، کیسے سکون والی زندگی ہوگی۔ جہاں اللہ کا ذکر نہیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ استغفار کی کثرت سے روزانہ استغفار پڑھیں، چاہے 100 بار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، نماز کی پابندی، نماز رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، یہی جو ہے نا وہ تقدیر بدلنے کا راز ہے۔ نمبر 3، صدقہ دینا، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، صدقہ مال کو کم نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، قرآن گھر میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ نمبر 5، درود شریف پڑھنا، چاہے ایک بار سے شروع کریں پھر آپ اس کو بڑھا دیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ کو اس کا اجر ملے گا اور اس کے اثرات بڑھتے جائیں گے۔ پھر 100 بار پر لے آئیں اس کو، ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، پھر آپ اس کو 100 بار پر لے آئیں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ نمبر 6، شکر گزاری، جو شکر کرتا ہے نا اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 7، حلال کمائی، کم ہو لیکن حلال ہو، یہی اصل برکت ہے۔ یاد رکھیں رزق صرف محنت سے نہیں اللہ کی رضا سے بڑھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو، برکت ہو اور خوشحالی آئے تو آج ہی ان 7 چیزوں کو ختم کریں، اور اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں نا تو ان 7 اعمال کو ضرور کریں، نتیجہ خود دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو کسی اپنے کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اس کی زندگی بدل جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں استغفر اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں انتہائی خوبصورت اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔